اچھا تو بیٹا میں آج آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں، گدھا بنا شیر۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں آپ کو ایک گدھے کی کہانی بتاتی ہوں کہ اس نے کیا کیا۔ اچھا تو سنو، ایک دن ایک گدھا راستے میں چلتا جا رہا تھا کہ اسے ایک کپڑے کا تھیلا نظر آیا۔ اس نے جب یہ تھیلا کھولا تو حیران رہ گیا، اس میں شیر کی کھال رکھی ہوئی تھی۔ گدھا بہت خوش ہوا اور اس نے شیر کی کھال اوڑھ لی۔ شیر کا منہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ آہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اب میں کیسا لگ رہا ہوں یہ دیکھنے کے لیے گدھے نے قریبی تالاب میں جا کر اپنا عکس دیکھا۔ اب میں شیر بن گیا ہوں، اب میں ان سب کو مزہ چکھاؤں گا جو میرا مذاق اڑاتے تھے۔ گدھا بھاری قدموں سے جنگل میں داخل ہوا۔ پہلا جانور جس نے شیر یعنی گدھے کو دیکھا وہ تھا ہرن۔ شیر ہرن کانپتے ہوئے بولا اور خوف زدہ ہو کر درختوں کی طرف بھاگ گیا۔ کتنا مزہ آیا، گدھے نے اپنی کامیابی پر خوش ہو کر کہا۔ اتنے میں دیکھا کہ بی لومڑی آ رہی ہے۔ شیر صاحب، آپ تو بہت معزز، بڑے مرتبے والے اور اچھے جانور ہیں، آپ مجھے نہ کھائیں۔ لومڑی گدھے کے قدموں میں گر کر اس سے زندگی کی بھیک مانگنے لگی۔ گدھے نے اسے لات مار کر بھگا دیا۔ جلد ہی پورے جنگل میں ہلچل مچ گئی کہ جنگل میں شیر آ گیا ہے۔ بندر خوف زدہ ہو کر ایک درخت سے دوسرے درخت پر دوڑنے لگے، خرگوش اپنے بلوں میں جا کر چھپنے لگے۔ کتنے مزے کی بات ہے، اب مجھے انہیں شیر کی طرح دہاڑ کر ڈرا دینا چاہیے، گدھے نے اپنے آپ سے کہا اور پھر شیر کی طرح دہاڑا۔ لیکن شیر کی دھاڑ کی بجائے الگ ہی آواز آئی، ڈچکوں ڈچکوں۔ سب جانوروں نے یہ آواز سنی اور باہر آ گئے۔ انہیں گدھے کی اصلیت جاننے میں دیر نہ لگی کہ یہ دراصل گدھا ہے جو شیر کی کھال میں آ گیا ہے۔ سب جانوروں نے آ کر گدھے کی وہ درگٹ بنائی کہ مت پوچھیں اس کا کیا حال ہوا۔ اس کے بعد گدھے نے توبہ کر لی کہ اب جنگل کے جانوروں کو تنگ نہیں کرے گا۔ بے وقوف گدھا جب تک چپ رہا اس کا بھرم قائم تھا، جیسے ہی وہ بولا فوراً پکڑا گیا۔ دیکھا بیٹا، میرے بتانے کا مقصد یہی تھا کہ اپنی خود کی جگہ بناؤ، اپنی پرسنالٹی بناؤ، اپنے آپ کو کامیاب کرو، دل لگا کے پڑھو تاکہ آپ کی اپنی پہچان بنے، نہ کہ کسی کا لبادہ اوڑھنا پڑے، نہ کہ اپنے باپ کے یعنی کہ پہچان سے آپ کی پہچان ہو۔ اپنی الگ پہچان بناؤ، اتنی پہچان بناؤ کہ آپ کی وجہ سے ہماری پہچان ہو، آپ کی وجہ سے ہم جانے جائیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، یاد رکھنا، کبھی کسی کا لبادہ نہیں اوڑھنا، کبھی دو نمبری نہیں کرنی۔ آپ کو یہ کہانی سنانے کا میرا مقصد یہی تھا تاکہ آپ اس پہ عمل کریں اور کامیاب ہونے کے لیے خود محنت کریں، نہ کہ کسی کے بل بوتے پہ چڑھنے کی کوشش کریں۔ نہیں، خود پہ خود اعتماد ہونا چاہیے، خود پہ یقین ہونا چاہیے۔ سنا بیٹا، بس یہی میرا مقصد تھا آپ کو سمجھانے کا کہ کبھی بھی کسی کی باتوں میں نہیں آنا، نہ ہی شیشی بگاڑنا، نہ ہی بڑا پن دکھانا، بس اپنی پہچان بنانا اور رب کے بندے بن کر رہنا۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ جی دادی، مجھے بہت اچھا لگا، آپ نے مجھے اتنی اچھی کہانی سنائی۔ دادی میں بہت محنت کروں گا، میں کامیاب ہو کر دکھاؤں گا آپ کو، میں آپ کا نام روشن کروں گا، اپنے ماں باپ کا نام روشن کروں گا، لوگ مجھے جانیں گے، نہ کہ میں نااہل اور کاہل بنوں۔ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، میں محنت کروں گا، کامیاب ہوں گا، پڑھائی کروں گا، اچھا انسان بنوں گا۔ دادی آپ فکر مت کریں، میں گدھے کی طرح نہیں بنوں گا بلکہ شیر کی طرح بنوں گا۔ جزاک اللہ دادی، آپ نے مجھے اتنی اچھی کہانی سنائی، آپ کا بہت شکریہ۔ مجھے آپ کی بات سن کے بہت خوشی ہوئی بیٹا، آپ کو میری بات سمجھ آئی۔ چلو اب گھر چلتے ہیں، آپ کے ماما پاپا انتظار کر رہے ہوں گے۔ چلو بیٹا، بہت ہو گئی آؤٹنگ، آپ کو سمجھانے کے لیے لائی تھی،
तन्हाई में आपको कुछ बातें समझाऊं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपकी समझ में आई। चलो चले।